آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے شہر قائد میں ایک اور المناک سانحہ۔ شاہ فیصل کالونی میں زیر تعمیر 3 منزلہ تلے دب کر 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جان بحق ہونے والوں میں 2 مزدور اور ٹھیلے والا شامل۔ 4 مزدوروں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا۔ عمارت میں ترقیاتی کام جاری تھا، اچانک اسٹرکچر گر گیا۔ اہل علاقے کے مطابق عمارت پر غیر قانونی تعمیرات جاری تھیں۔ 80 گز کا پلاٹ وزیر نامی ٹھیکیدار نے خریدا، آدھا حصہ فروخت کر دیا تھا۔ بوسیدہ چھت پر 2 چھتیں ڈالی گئیں، وزن برداشت نہ کرنے سے عمارت گر گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید جاوید جو ہمیں ہاسپٹل سے اپڈیٹ کریں گے، جبکہ شاہ زیب حسین ذائقہ وقوع پر موجود ہیں۔ شاہ زیب بتائیے گا کہ امدادی کارروائیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، کب تک ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا جائے گا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ریسکیو آپریشن کب تک مکمل کر لیا جائے گا، لیکن شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 3 مزدور جو ہے 3 افراد اس ملبے تلے دب کر جاں بحق ہوئے، جبکہ مزید ایک لاش نکالی جا رہی ہے۔ میرے کیمرہ مین وقاص لودھی اس طرف دکھائیں تو یہاں پر ریسکیو آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس، رینجرز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اہلکار، ریسکیو عملہ، ایدی چھپا اور اسی طریقے سے 1122 کا عملہ اور دیگر نجی NGOs کے رضاکار جو ہے موجود ہے، جو امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ اب 4 ہو گئی ہے۔ اب سے چند لمحے قبل ایک اور لاش کی اطلاع ملبے تلے دبے ہونے کی موصول ہوئی ہے، اور اگر ادھر ریسکیو آپریشن کے حوالے سے بات کی جائے تو پولیس اور دیگر اداروں جو یہاں پر موجود ہیں ان کو ریسکیو آپریشن کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں وہ یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور جو اطراف کے رہائشی ہیں وہ بھی یہاں پر آ پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر گلی میں جو ہے آنے جانے کی جگہ جو ہے کم دکھائی دیتی ہے، جس کی باعث ریسکیو آپریشن کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے KMC اور دیگر متعلقہ اداروں کی، وہ بھی جو ہے جائے وقوع پر موجود ہیں اور اپنا ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے شاول سے جو ہے ادھر کا ملبہ ہٹایا جا رہا ہے، جبکہ ہیوی مشینری بھی جو ہے یہاں جائے وقوع پر طلب کی گئی ہے، اور اس وقت امدادی کارروائیوں میں حصہ جو لے رہے ہیں اس میں 1122 کا عملہ صفحے اول پہ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اس میں اگر بات کی جائے تو سلنڈر ہو گیا، اور اسی طریقے سے ان کے پاس جو کٹر ہوتے ہیں پتھر کاٹنے والے وہ بھی موجود ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اگر فائر بریگیڈ کے عملے کی بات کی جائے تو وہ بھی یہاں پر موجود ہے کسی بھی ناخوشگوار حالات سے نمٹنے کے لیے۔ لیکن جو مکان جو گرا ہے، جو زیر تعمیر مکان تھا، اگر اس کی بات کی جائے تو یہ 80 گز کا مکان تھا، جس پر 2 منزلہ تو تعمیر کر لی گئی تھی، لیکن تیسری منزلہ عمارت پر ایک اور فلور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو اس کے ستون ہیں وہ جو ہے وزن برداشت نہ کر پائے، اور صبح 10:05 کے قریب جو ہے یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ ریسکیو کام کے مطابق ان کو جو اطلاع ملی وہ 10:26 پر ملی، جس کے بعد ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ اگر بات کی جائے اس واقعے میں کتنے افراد جو ہے زخمی ہوئے ہیں تو اس میں 4 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ مزید جو 3 سے 4 لوگ جو معمولی زخمی بتائے گئے ہیں۔ 4 جو شدید زخمی ان میں سے 2 کی حالت جو انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے، 2 کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا شاہ زیب، رخ کرتے ہیں جنید جاوید جو کہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جنید، اپڈیٹ کیجیے گا کتنے افراد اس وقت زخمی وہاں لائے گئے ہیں، ان کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، کراچی کے جناح اسپتال میں ٹوٹل 4 افراد لائے گئے ہیں، جن میں 2 افراد زخمی اور 2 افراد جو ہے وہ جاں بحق حالت میں یہاں پر لائے گئے ہیں۔ جو 2 افراد جاں بحق حالت میں لائے گئے ہیں ان کی شناخت جو ہے وہ ایک کی شناخت نصیر کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ دوسرے کی شناخت جو ہے وہ غفور کے نام سے ہوئی ہے۔ غفور وہ شخص ہے جو کہ وہاں پر چیزیں فروخت کر رہا تھا، اور اسی دوران جو ہے یہ عمارت منہدم ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ اس کی لاش کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جبکہ جو دوسری جو یہاں پر جناح اسپتال میں لاش لائی گئی ہے وہ نصیر کی ہے، جس کا تعلق ٹنڈو محمد جام سے ہے، اور اس کی فیملی کے ہمراہ جو ہے یہاں پر اس کی لاش لائی گئی تھی۔ ایک طریقے سے یہاں پر اسپتال میں بھی جو ہے وہ اس کی فیملی بہت زیادہ جو ہے وہ غم سے نڈال بھی تھی، اور جو
جو ہے وہ یہاں پر بہت ہی زیادہ غمزدہ ماحول جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. 2 جو زخمی یہاں پر لائے گئے ہیں ان میں سے ایک زخمی کا نام آصف ہے, جبکہ دوسرے زخمی کی شناخت ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے, کیونکہ وہ جو زخمی تھا وہ تاحال جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی یہاں پر لایا گیا ہے. تاہم دونوں زخمیوں کے حوالے سے ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے کہ ایک کی حالت جو ہے وہ اس وقت بہتر ہے, کیونکہ اس کی جو دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں فریکچر ہوئی تھی اس کے حوالے سے ایکس رے کی رپورٹس جو ہے وہ یہاں پر ڈاکٹر کو موصول ہو چکی ہے, جبکہ دوسری جانب جو اس کا ایک ہاتھ جو جس کی ہڈی جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی اس کا بھی ایکسٹرا ڈاکٹرز کی جانب سے کرا لیا گیا ہے. اس وقت جو ان زخمیوں کے لواحقین تھے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر نہیں پہنچے ہیں, تاہم ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی حالت ہی جو ہے وہ اس وقت خطرے سے باہر ہے. ٹوٹل 4 افراد میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہاں پر لائے گئے تھے. ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر مزید یہاں پر کوئی زخمی یا کسی لاش کو لایا جاتا ہے تو ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے یہاں پر الرٹ ہے, اور یہاں پر جناح اسپتال میں جو وارڈ نمبر 11 ہے وہاں پر جو ہے ان تمام افراد کا جو ہے وہ علاج کیا جا رہا ہے, اور وہیں پر تمام سہولیات بھی جو ہے جناح اسپتال کی انتظامیہ نے فراہم کر رکھی ہے. جبکہ دوسری جانب اگر جائے حادثہ کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے اس وقت ابھی جو ہے وہ آپریشن جاری ہے, اور وہاں سے جو ہے مزید عملے کو ہٹانے کا کام انتظامیہ کر رہی ہے. جنید جاوید ہمارے ساتھ ہی موجود رہی. اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں حادثات کی صورت طبی امداد کی فراہمی پر سوالیہ نشان. 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کے لیے صرف ایک بنس سینٹر, جھلسے مریضوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے والا ایک بنس سینٹر ناکافی قرار. اس پر مزید بات کریں گے, ہمارے نمائندے عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان, اپڈیٹ کیجیے گا اس پر. جی بالکل, شہر کا سب سے بڑا اور واحد بنس سینٹر ہے کہ جہاں پر پورے پاکستان کے جو مریض ہیں یہاں پر آتے ہیں. جلبے جھلسنے والے جو مریض ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان اور جو دیگر ممالک ہیں وہاں کے مریضوں کو بھی یہاں پر طبی امداد فراہم کی جاتی ہے. اس حوالے سے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس بنس سینٹر کی طرح جو شہر کے اندر دیگر بنس سینٹر بھی ہونا چاہیے, تاکہ اس سینٹر کے اوپر جو بنس سینٹر ہے اس کے اوپر کسی حد تک لوڈ کم ہو. میرے ساتھ ڈاکٹر عمران شیخ صاحب موجود ہیں, سول اسپتال کراچی ایمرجنسی کے انچارج ہیں, ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اور بنس سینٹر ہونا چاہیے کیونکہ رش دن بدن یہاں پر بڑھ رہا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج بنس یونٹ کا یہ جو بنس سینٹر ہے ہمارا, جو انڈر دا سول ہاسپٹل سندھ گورنمنٹ اور فرینڈس آف بنس کے ذریعے ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے. ایک بنس سینٹر کراچی یا سندھ کو یا بلوچستان کو کیسے چلائے گا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. الحمدللہ یہاں لوڈ بہت ہے, بہت پیشنٹس کا لوڈ ہے, اور بہت سے پیشنٹ یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں. اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ چھوٹے چھوٹے ایک بنس سینٹر بن جائیں, چھوٹے چھوٹے بنس یونٹ بن جائیں تو یہاں پہ لوڈ کم ہو جائے. نمبر 1 لوڈ کم ہو جائے. نمبر 2 اگر پیشنٹ ایمرجنسی والا یہاں بنس سینٹر میں آئے گا بھی تو کم سے کم جو او پی ڈی والا پیشنٹ ہے جس کو بار بار ڈریسنگ کے لیے آنا ہوتا ہے یا بار بار چیک کرانے کے لیے آتا ہے, وہ کم سے کم اس یونٹس میں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یونٹ ہوں گے نا وہ وہاں پہ مستفید ہو جائیں گے. تو اگر یہ تھوڑا اس پہ سندھ گورنمنٹ اور کچھ ڈونیشنز اور کچھ ایسے ہمارے مستفید لوگ اگر اس میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہم یہ سینٹر آگے بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل جی, مزید لوگوں کی ضرورت ہے, مخیر حضرات کی ضرورت ہے جو آگے آئیں گے تو یقیناً پھر اس طرح کے بنس سینٹر دیگر بھی بن سکتے ہیں. ڈاکٹر عمران صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اس طرح کے دیگر بنس سینٹر بن جائیں تو یقیناً یہاں پر جو لوڈ ہے مریضوں کا وہ کسی حد تک کم ہوگا. بنس سینٹر کراچی لوگوں کو بڑی حد تک طبی امداد فراہم کر رہا ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ شہر کے دیگر علاقوں کے اندر بھی اسی طرح کے سینٹر بنائے جائیں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. موسم صنعتوں کو بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بڑا ریلیف ملنے کی امید سامنے آ رہی ہے. تفصیلات جانیں گے ایاز رانا سے. جی بالکل, جہاں ہم نے دیکھا کہ کراچی چیمبر نے جو ہے پاور ڈویژن اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ یہ بات کی گئی تھی کہ اس دفعہ سردی اور موسم سرما میں جو ہے وہ جو زیادہ کنزمپشن کرے گا اس کو ریلیف پیکیج دیا جائے گا انڈسٹری کو, خاص کر جس کے اندر 20 روپے یونٹ کی بات کی جا رہی ہے, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو انڈسٹری کا یونٹ ہے وہ تقریباً 52 روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے. اگر وہ موسم سرما میں زیادہ بجلی استعمال کریں گے تو ان کو جو ہے کم ریٹ میں بجلی دی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہماری صنعتوں کا پہیہ چل سکے. لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں, اور کراچی چیمبر اس کے اوپر کیا اپنے تحفظات رکھتا ہے اس کو جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ صدر کراچی چیمبر جو ہے افتخار صاحب موجود ہیں. ان کی سے جانتے ہیں سر کیا تحفظات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. جو ریلیف پیکیج تو دیا جا رہا ہے لیکن کیا آپ کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے, مزید کوئی نئی چیز سامنے آ رہی ہے کیا؟
अभी जो चीज़ सामने आई है कि FBR और ये बिजली वजारत बिजली जो है ये बैठकर इसके अंदर रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि जी मेजर स्टेक होल्डर जो है वो कराची चैम्बर है। सारी इंडस्ट्रियाँ कराची चैम्बर के साथ चलती हैं, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जब भी इस सिलसिले में जब भी ये बात करें उसके अंदर कराची चैम्बर को ऑन बोर्ड लिया जाए, और जो भी फ़ैसला जो हुआ है 20 रुपये का फ़ैसला हुआ है, 18 रुपये हमारी डिमांड थी, 20 रुपये उन्होंने किया, हम उस पर एग्री कर गए कि जी एक्स्ट्रा जो बिजली देंगे उस पर 20 रुपये इस्तेमाल पर लीजिए। लेकिन अगर इसके अंदर ये फिर बैठना चाह रहे हैं तो बग़ैर कराची चैम्बर के बैठे हुए स्टेक होल्डर के ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए इन्हें, ताकि हम वहाँ बैठें और हमारे पास सारा होमवर्क है, हम उस होमवर्क के तहत उनसे बात करना चाहते हैं ताकि वो इस किस्म का कोई भी फ़ैसला हो जो हमें काबिल कबूल उसी वक्त होगा जब हम उसके अंदर हमारे स्टेक होल्डर बैठेंगे। कराची चैम्बर के सदर हैं, उनको कहना है कि लग रहा यही है कि जो तमाम जो पावर डिवीज़न के लोग हैं, FBR है, और तमाम वो लोग बैठ के इसके ऊपर टैरिफ के ऊपर दोबारा से मीटिंग्स की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त तक कराची चैम्बर जो कि मेन स्टेक होल्डर है उनसे कोई ऐसी मशावरत नहीं की गई कि नए रेट्स ये आएंगे या उसी 20 रुपये के ऊपर जो है वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को मौसम सरमा में क्या रेट दिए जाएंगे। अभी तक उसके ऊपर बात तय नहीं हो सकी है। जी, महंगाई की सताई आवाम के लिए अच्छी खबर, चावल की कीमतों में 25% तक कमी आ गई। होलसेलर्स ने कीमतों में कमी की वजह चावल की बम्पर क्रॉप को करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश। बिल्कुल, देखें महंगाई की सताई आवाम के लिए अच्छी खबर है। चावल की बम्पर क्रॉप होने की वजह से मार्केट में 25% तक जो है वो कीमतों में कमी देखने में आ रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन है इस्माइल, अगर उनसे बात करते हैं। इस्माइल भाई बताइएगा, पैदावार अच्छी हुई है इस बार, क्या उम्मीद देख रहे हैं आगे जाके? जी बिल्कुल, पैदावार लास्ट ईयर के हिसाब से जो हमारे सैलाब आया था पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप पाकिस्तान की ख़राब हुई थी, ख़ासकर सिंध की, इस साल माशाल्लाह से क्रॉप जो है बहुत बम्पर है, ख़ासकर सिंध के अंदर। तो इस वजह से इंशाल्लाह अभी तक जो मार्केट में जो नया चावल आया उसकी क्रॉप की वजह, नई क्रॉप की वजह से भी राइस का डाउनफॉल आया है प्राइस के अंदर, और आइंदा भी इंशाल्लाह देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह राइस की प्राइसेस डाउन होती रहेंगी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इंडिया की मार्केट बैन हुई, इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी फ़ायदे हैं, तो क्या कैसा देख रहे हैं इस वक्त जो एक्सपोर्ट की ज़रिए मुबादला मुल्क में आएगा तो कितना बेनिफिट होगा? जी बिल्कुल, जैसे लास्ट ईयर भी रीप जो हमारा राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जिसके चेयरमैन मिस्टर चेला राम साहब हैं, उन्होंने भी बताया था कि इस साल इंशाल्लाह उनका टारगेट है 3 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करने का, और लास्ट ईयर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपोर्ट रहा, मगर क्रॉप की शॉर्टेज होने की वजह से वो हम अचीव नहीं भी कर पाए, तो इस बार इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे टारगेट। बिल्कुल, देखें इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे वाइस चेयरमैन थे होलसेल ग्रोसर के, उन्होंने खुशखबरी भी दी है, कहा है कि ये कीमतों में कमी का सिलसिला जारी रहेगा, और बुनियादी वजह यही है कि माजी में हमने देखा सैलाब की वजह से जो फसल है वो मुतासर हुई थी, लेकिन इस बार नेगेटिविटी ने जो है वो टच नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी देखने में आ रही है, कीमतों में भी कमी हो रही है। जी आगे बढ़ते हैं। नाम की गलती पर यूनिवर्सिटी ने तालिबे इल्म को इम्तिहान से ही रोक दिया। मुतासरा तालिबे इल्म ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। तफसीलात बताएंगे सैयद नुमान गुल। जी बिल्कुल, नाम की गलती पर तालिबे इल्म को इम्तिहान से रोक दिया गया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से, जिस पर जो है तालिबे इल्म ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तालिबे इल्म के नाम के साथ वालिद का नाम शामिल किया गया, बाबर की जगह बाबर डैनियल लिखा गया, जिस पर जो है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इम्तिहान से रोक दिया है। अदालत ने जो है वो रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर वालिद के नाम शामिल कर लिया गया है तालिबे इल्म के नाम के साथ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ नाम की गलती से इम्तिहान से रोकना दुरुस्त नहीं है, जिस पर जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के वकील का ये कहना था कि मुझे जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। इसके साथ ही अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार करते हुए ये कहा कि आपका दाखिला तो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स टेक्नोलॉजी ने रोका है, तो क्या आपने इस डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया, जिस पर जो है वो दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना था कि नहीं, लेकिन आइंदा समात पर इन्हें पार्टी बनाएंगे, जिस पर अदालत ने जो है वो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स टेक्नोलॉजी को जो है वो पार्टी बनाने की हिदायत देते हुए समात को जो है वो मुलतवी कर दिया है। जी। और जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में मेंटल हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगी सबा परवेज़।
بالکل میں اس وقت موجود ہوں جناح یونیورسٹی فار ویمن میں، جہاں پر جو ہے وہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے. یہاں پر مختلف اسٹالس بھی سجائے گئے ہیں طلبہ کی جانب سے، جہاں پر جو ہے وہ پوسٹر کمپٹیشن، ایکیپزم، انہوں نے اپنا جو ہے وہ ٹاپک چوز کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایرر ٹیرر کا انہوں نے لگایا ہوا ہے. سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں سائیکالوجی کی فیکلٹی ممبر اساتذہ. ان سے جانتے ہیں جو مجھے بتائیے کہ آج کا جو یہ ہیلتھ کیمپ لگایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بیسکلی اکتوبر کا جو منتھ ہے وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی اویئرنیس کے لیے مینٹل ہیلتھ کی، کیونکہ لوگوں میں ابھی یہ ٹیبو کے نام پر ہی یوز کیا جا رہا ہے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ایک مشکل کام ہے، یا نہیں جانا ہے، یا ڈر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو اس چیز کے اویئرنیس کو ڈیولپ کرنا سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے اندر، کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اٹس ٹوٹلی اوکے ٹو گو فار ٹو سیک ہیلپ. تو یہ اس چیز کے لیے بیسکلی یہاں پہ 2 یونیورسٹیز اس وقت ہمارے ساتھ کولیبریشن میں موجود ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس ہمارا موجود ہے یہاں پر. وہاں سے ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل سائیکالوجی امید نو کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہوئی ہے کلینک کے ساتھ. اچھا، دوسری چیز ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، IOBS، جو ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور بحریہ یونیورسٹی ہمیں کلینکل کاؤنسلنگ پرووائڈ کر رہی ہے ریلیٹڈ ٹو ڈیلی ایکٹیویٹی. اچھا، ایکٹیویٹیز میں ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں ہیں، جس میں ہمارے پاس پرسنالٹی اسیسمنٹ آ جاتی ہے، اسٹریس مینجمنٹ ہے، اینگر مینجمنٹ ہے. اس طرح کی فردر بہت ساری چیزیں ہیں جو کور کر رہے ہیں، اور کاؤنسلنگ میں ہم جو ڈیلی روٹین کے جو اسٹریس آ رہے ہیں ان چیزوں کو کور کر رہے ہیں. جی بالکل، آپ نے سنا کہ ہر سال جو ہیں وہ یہ اپنے یہاں پر یونیورسٹی میں جو ہے وہ انعقاد کرتے ہیں سائیکالوجی کے سیشنز کے حوالے سے ہیلتھ کیمپ لگاتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سائیکالوجی کو جو ہے وہ ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن اس چیز سے جو ہے وہ یہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر رہی ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ سائیکالوجی کے حوالے سے انہیں پتہ چل سکے، سمجھ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر مختلف یونیورسٹی سے جو ہے وہ طلبہ آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کاؤنسلنگ سیشن کیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر پوسٹر کمپٹیشن اور دیگر ایکٹیویٹیز کی گئیں، جس سے جو ہے وہ طلبہ نے کافی لطف اندوز ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ہر سال جو ہے وہ اس چیز کا انعقاد کرتے ہیں. جی، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے نائجیریا کے سفیر نے الوداعی ملاقات کی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے نائجیریا کے سبکدوش ہونے والے سفیر کی خدمات کو سراہا ہے. نائجیریا کے سفیر نے پوسٹنگ کے دوران تعاون پر سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے نائجیریا کے سفیر سے استفسار کیا کہ انہیں پاکستانی کھانے پسند آئے. اس پر نائجیرین سفیر نے کہا کہ پاکستانی کھانے بہت زبردست ہیں، پاکستانی بریانی اور سموسے بہت پسند آئے. نگراں وزیر اعلیٰ نے سفیر کو سموسہ کھلایا اور کہا کہ ناشتے میں بریانی نہیں کھائی جاتی، ورنہ آپ کی الوداعی تواضع بریانی سے کی جاتی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی پر مسلم لیگ نون کی جانب سے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں. مزید بات کریں گے طاہا ملک سے. جی طاہا. جی بالکل، انتخابات کی ڈیٹ آنے کے بعد سامنے جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں، اور اب یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیٹ بھی سامنے آ چکی ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. اس حوالے سے کراچی میں بھی جو ہے وہ پریپریشن کی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی سے بھی قافلہ جا رہا ہے ایک بڑی تعداد میں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور تیاریاں کس حد تک مکمل کر لی گئی؟ پہلے ہم نے سوچا تھا ایک ٹرین بک کریں، پھر جو جوش و خروش دیکھا تو 2 ٹرینیں بک کی، اور روز کہ ابھی آج تو 11 تاریخ ہے، 20 کو نکلنا ہے، 9 دن رہتے ہیں. اگر جوش و خروش ایسے ہی رہا اور جو ہمیں امید ہے بڑھے گا تو میرا خیال ہے ٹرینیں کم پڑ جائیں گی، ریلوے کے پاس ہوں گی نہیں. یہ میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں. آپ نے کراچی کی بات کی، پورے سندھ سے جائیں گے، کراچی سے شروع ہوں گے اور ہر اسٹیشن پر رکیں گے، ہر اسٹیشن سے لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آپ سب کے سامنے میڈیا دکھائے گا سب کو، تو پھر نظر آئے گا کہ جی یہ کتنا جوش و خروش ہے. اور جب تک لاہور پہنچیں گے تو سارے پاکستان سے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سے قافلے پہنچیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ جب سے، اور ہمارا مقابلہ بھی وہ کہتے ہیں نا اکتوبر 2011 کے جلسے سے بڑا ہوگا، اس سے ڈبل سے زیادہ ہوگا. بالکل، ہمارے ساتھ سابق گورنر سندھ محمد زبیر اور بشیر میمن صاحب موجود تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ جو استقبال کی جو تیاریاں ہیں وہ اب آخری مراحل میں نواز شریف کی یا وہ پہنچ چکی ہے. جی، دوسری جانب شہر قائد میں دوسری خیرپور شوگر ملز قومی رینکنگ اسکواش چیمپئن شپ کے مقابلے جاری ہیں. تفصیلات بتائیں گے جاوید اقبال. پی ایس ایف جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس میں دوسری خیرپور شوگر مل اسکواش چیمپئن شپ کے مقابلے جاری ہیں، اور کومل خان جو پشاور کی ہیں انہوں نے اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، جبکہ انم عزیز
کراچی کی، وہ بھی سیمی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. اس سے پہلے کومل سے. کومل، کیسا رہا میچ آپ کا اب تک؟ اور ایونٹ بہت اچھا جا رہا ہے اور جہانگیر کلب میں اور بہت اچھے سے ہمیں وہ کر رہے ہیں اور میچز کافی اچھے جا رہے ہیں. کتنی تیاری کی تھی اس ٹورنامنٹ کے؟ سیمی فائنل میں آپ پہنچ گئی ہو، آگے کیا لگ رہا ہے کہ امید ہے جیتنے کی؟ بالکل امید ہے جیتنے کی، اور تیاری تو سارا سال رہتی ہے اور ٹریننگ وغیرہ جاری رہتی ہے، تو کرتی رہتی میں ٹریننگ. انم، اس ٹورنامنٹ کے لیے کیسی تیاری تھی اور اب تک جو رزلٹ ہے کیسا رہا رزلٹ؟ اللہ کا شکر ہے، تیاری اچھی تھی، رزلٹ بھی اللہ کا شکر اچھا رہا ہے. امید آگے بھی اور اچھا رہے گا. امید ہے کہ فائنل تک، اور انشاءاللہ فائنل میں بھی کامیابی ہوگی. اتنا مشکل ہے اسکواش کھیل دوسرے کھیلوں کی بنسبت؟ کافی زیادہ مشکل ہے. فرسٹ آف آپ کو ٹریننگ، فٹنس، اپنے اسٹروک پلے دونوں کو بیلنس رکھنا ہے. خالی اسٹروکس پہ نہیں کانسنٹریٹ، ٹریننگ بھی، اور پھر اس کے زیادہ سے زیادہ آپ کو دوسروں سے میچز کی پریکٹس، وہ بہت 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 ضروری ہے، اسپیشلی لڑکیوں کی، کیونکہ اس سے لڑکیاں کم ملتی ہیں. پاکستان میں ہی کم لڑکیاں، کراچی میں اور کم لڑکیاں، اس لیے ان تینوں حصوں کی وجہ سے مشکل ہے. مشکلات کیا ہے اس کھیل میں یا وومنز اسپورٹس میں؟ پارٹیسپیشن کم ہے آپ کی، تو آپ کا پول کم ہوتا ہے. ایونٹ کب ہوتے ہیں؟ ایونٹ تو کم ہوتے ہیں، جیسے پی ایس اے انٹرنیشنل رینکنگ کے حساب سے میں دیکھوں انٹرنیشنل کافی ہو جاتے ہیں. انٹرنیشنل رینکنگ کے حساب سے لے کے کافی مہنگا بھی ہے ممبرشپ لینا. اور پھر پاکستان میں پورے سال میں لڑکیوں کا اب تک ایک ہوا ہے، تو اس میں آپ کی رینکنگ اگر آپ پاکستان سے باہر نہیں کھیلیں آپ کی بڑھ ہی نہیں سکتی. آپ کسی کے پاس فائنانسز نہیں ہوتے کہ وہ باہر جائیں کھیلیں. پاکستان میں ایک چھوٹا لیول کا ہوتا ہے پی ایس اے سیٹلائٹ. پی ایس اے کو چاہیے زیادہ سیٹلائٹس کروائیں، زیادہ سیٹلائٹس کروائیں. سال کے اینڈ میں بڑا ٹورنامنٹ کا انٹرنیشنل رینکنگ بہتر ملے، آپ کو ایکسپوجر بھی ملے، آپ کی طرح ٹورنامنٹس کھیلیں. بس یہ مسنگ فیکٹر ہے لڑکیوں کو. سنا آپ نے کہ وومن کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ایونٹ تو ہوتے ہیں پاکستان میں لیکن اس کی تعداد انتہائی ناکافی ہے. ایونٹ زیادہ ہوں گے تو ان کی انٹرنیشنل رینکنگ بھی بہتر ہوگی. اور وومن اسپورٹس کے حوالے سے وہ کافی شکوہ کرتی نظر آ رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایونٹ زیادہ ہوں گے اور وومن کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی تو یقیناً ان کی جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی بہتر ہوگا. جی.